اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت الکرسی، اس کی ریاضت کا ایک طریقہ میں نے پیش کیا ہے کہ جو مسلسل چلتا رہے گا ساری زندگی کے لیے، ہر ماہ کے حساب سے ہے، اسلامک تاریخوں کے حساب سے، اور اس میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ مفرد کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چاند کی یکم کو عمل پڑھنا ہے تو 13 بار پڑھنا ہے، تو اول آخر درود شریف اس کے 4 بار پڑھا جائے گا۔ ویڈیو کی صورت میں عمل اور اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر عمل کرنا چاہیں تو اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ لوح آیت الکرسی کی لوح کہلاتی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم لوح ہے۔ جس شخص کے پاس مرد ہو، عورت ہو، یا جس جگہ یہ لوح ہوگی وہاں پر برکت ہی برکت ہوگی۔ ساتوں آسمان، سات زمین، انشاءاللہ وہ جہاں پر بھی رہے گا، حصار میں رہے گا، ہر طرف سے اس کو پرسکون رہے گا، ہر طرف سے اس کو خوشیاں ملے گی، غم انشاءاللہ اس سے دور بھاگیں گے۔ اس لوح کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ کلر دیے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک مینشن کیا ہوا ہے، یہاں سے اللہ شروع کر کے مکمل لکھتے جانا ہے، جیسے جیسے یہ آیت الکرسی چلتی جائے۔ پھر نمبر 2 والا خانہ جو ہے، یہاں سے اللہ شروع کر کے اس کو پھر آگے چلانا ہے، پھر اسی طریقے سے 3 4 یہ لوح، اس کے 4 ادوار ہیں، چاروں دور مکمل کرنی ہیں۔ نقش کے جو خانے بنیں گے وہ قول الحق سے یا بسم اللہ سے بنا لیں۔ نقش کے اوپر 786 اور نیچے بسم اللہ کا طلسم 19 5 بار 5 2 1 لکھنا ہے، اور نیچے درود شریف لکھ کر آپ اپنا مقصد لکھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے بنا رہے ہیں، بچے کے لیے بنا رہے ہیں، گھر کے لیے بنا رہے ہیں، کاروبار کے لیے بنا رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے وہ مقصد ان سب کے نام کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ آیت الکرسی کے اندر حصار بھی ہے، حفاظت بھی ہے، یہ ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ۔ اس کے اندر جو آ جائے، جنات، سرکش، کوئی بھی چیز، شیاطین نزدیک نہیں آ سکتے، نزدیک نہیں بھٹک سکتے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو انشاءاللہ جلد وقتاً فوقتاً ویڈیو کی صورت میں ملتی رہے گی۔ فی الحال اس کے بارے میں چند چیزیں آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کس کس مقصد کے لیے کام دے گی، پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے دلچسپی بڑھے گی اور آپ اس سے محبت کریں گے، اس لوح سے، اور اس لوح کو بنانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ لوح کو آپ کسی بھی نماز کے بعد بنا سکتے ہیں، کسی بھی شرط پہ بنا سکتے ہیں، اوج پہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی اچھے وقت میں 4 رجب کو بنا سکتے ہیں، پورا رمضان شریف بنا سکتے ہیں، محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں۔ الغرض آپ اس کو کسی بھی دن، کسی بھی ساعت میں، کسی بھی وقت آپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ اس کو اچھے وقت پہ بنائیں گے تو اس کی تاثیر آپ کو فوراً ملے گی، اور اگر ایسے عام روٹین میں بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ اس لوح کا جو سب سے بڑا پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس یہ لوح ہوگی اس کے اوپر کوئی بھی تعویذ، جادو ٹونا، نظر بد، حسد، کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر جادو ٹونا تعویذ کرتا ہے تو واپس اس کے اوپر پلٹ جائے گا، یہ اس کے لیے یا اس کے گھر کے لیے پروٹیکشن فراہم کرے گی۔ اگر کسی گھر کو کیلنا ہے، کسی گھر کا حصار کرنا ہے تو اس کے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو تعویذ بنا کر مضبوط شاپر کپڑا اسی طریقے سے لپیٹیں گے، اس کو پانی نمی نہ لگے، یہ خراب نہ ہو، اور یہ تھوڑا سا اونچا رہے، مضبوط جگہ پہ رہے، محفوظ جگہ پہ رہے، پاک جگہ پہ رہے، تو انشاءاللہ یہ چاروں طرف سے آپ کے لیے پروٹیکشن بنتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو گھر میں لگا دیتے ہیں تو گھر کے اندر پلاسٹک کور کرا کے یہ کھلا ہو، اس کو فولڈ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، جو ارواح خبیثہ ہیں وہ بھاگ جائیں گی، نکل جائیں گی گھر سے، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کے گلے میں ڈالتے ہیں تو بچہ انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اس کی گروتھ اچھی ہوگی، بچہ شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
اس گھر کو یا اس جگہ پر جہاں پر یہ لوح ہوگی وہاں کبھی بھی آگ نہیں لگے گی، وہاں پر کبھی بھی ناگہانی آفات بلیات نہیں داخل ہوں گی، نہ ہی آئے گی، حادثات نہیں ہوں گے۔ اگر گاڑی میں لگایا ہوا ہے، گھر میں یا سفر میں یہ آپ کے پاس ہے تو حادثہ نہیں ہوگا۔ اس سے دشمنوں کا جو وار ہے، حسد ہے، وہ خالی جائے گا۔ اسی طریقے سے جس گھر میں چوری کا خطرہ ہو، یہ وہاں پر اگر لگی ہو تو انشاءاللہ اس گھر میں چور داخل نہیں ہو سکیں گے۔ حشرات الارض، موذی جانور، سانپ، بچھو وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جہاں پر یہ آیت الکرسی کی لو ہوگی، حصار ہوگا۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جتنے میں بیان کرتا جاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جس کی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ 7 دن یا 70 دنوں کے اندر اس کی شادی ہو جائے گی، یا شادی ہونے کے اسباب بن جائیں گے، رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے، اپنے پاس اس کو رکھتا ہے اور آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ موذی امراض، کینسر، ہیپاٹائٹس، جلد کے امراض، جگر کی بیماریاں، جتنی بھی ایسی امراض کے جو ڈاکٹر حضرات جواب دے دیں، حکیم حضرات جواب دیں کہ یہ لا علاج ہے، بس اس کو لے جائیں، آپ اس کے گلے میں ڈالیں، اس کو پینے کے لیے دیں، مالش کے لیے دیں، آیت الکرسی پڑھنے کے لیے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنوں میں ٹھیک ہوگا، اگر اس کو زندگی اس کی ہے تو انشاءاللہ۔ اس آیت الکرسی کی لوح کو اگر کوئی چاندی کے اوپر، تانبا کے اوپر یا کسی دھات کے اوپر بنا لے اور اپنے پاس رکھ لے تو اس کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کو سفید کاغذ کے اوپر بغیر جو لکیر والا ہے کسی بھی پوائنٹر سے، پین سے، بال پوائنٹ سے لکھ لیں تب بھی اس کی تاثیر آپ لوگوں کو ملے گی۔ بس یہ ہے کہ لکھنا اس کو چال سے ہے، لکھنا ترتیب سے ہے۔ جب بھی لکھنا ہے آپ نے خوشبو لگانی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر آپ نے اس کو بنانا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ یہ لکھنا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی۔ درمیان کے 4 خانے جہاں اللہ سے شروع ہو رہا ہے، آپ یہاں سے دیکھیے کہ پہلے خانے میں آپ نے اللہ سے شروع کیا تو یہ اللہ لا الہ، اسی ترتیب سے یہ عظیم تک یہ چلی جائے گی۔ یہ چال خود بخود آپ کو چلاتی جائے گی، صرف شروعات آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ شروعات کے لیے یہ 4 خانے یاد کیجئے، 4 نمبرنگ یاد کیجئے، 1 2 3 4، بس مختصر سا کام ہے۔ اس لوح کو لازمی طور پر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، دکان مکان کے لیے بنا کر لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں بالکل اسی چال سے وہ بھی لوح بنتی ہے، وہ بھی بڑی عظیم الشان لوح ہے۔ تو انشاءاللہ جب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے اوپر جب شروع کریں گے ویڈیو کی سیریز تو انشاءاللہ وہاں پر یہ چال یہی رہے گی، وہاں پر نقش سورہ توبہ کا ہوگا۔ اس میں دولت، شہرت، عزت سب ملتی ہے، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کی نسبت اس کی جو عظمت ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت عظمت والی آیت ہے تو اس کی تاثیر بھی زیادہ ہے فوائد کے حساب سے۔ وہ میں نے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں کسی آیت کو کم یا زیادہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، کم یا زیادہ مطلب عظمت والی کہہ رہا ہوں کہ اس کی بڑائی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بھی ہے، جو ایک مرتبہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھے تو وہ جنت میں جائے گا۔ صبح پڑھ لے شام تک فرشتے حصار کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، شیاطین بھاگتی ہیں، اور شام کو پڑھ لے صبح تک حصار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عظیم القدر آیت ہے، آیت الکرسی۔ تو اس لوح کو بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے، لازمی طور پر شیئر کریں گے تبھی آپ کو اس سے فائدہ بھی ملے گا۔